پیش لوار علماء کرام، پیارے پیارے سامعین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمت رضوان سرکار فرماتے ہیں، غم ہو گئے بے شمار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتارا کا، للہ یہ بوجھ اتارا کا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا خاں فرماتے ہیں، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا خاں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور مفتی اعظم ہند کے نواسے میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، ماشاءاللہ، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ درود شریف پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس محفل کو نسبت بڑے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ غوث اعظم جو پیرے پیرا ہیں، جو میرے میرا ہیں، وہ سرکار غوث اعظم جو حسنی ہیں، حسینی ہیں، وہ سرکار غوث اعظم جن کی زندگی لاجواب ہے، وہ سرکار غوث اعظم جس طرف سرکار غوث اعظم نے نظریں ڈالی بگڑی ہوئی زندگی سنور گئی، وہ سرکار غوث اعظم ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم جو کشتی ڈوب جائے اسے پانی پر تیرا دے 12 سال کے بعد، وہ غوث اعظم ہے۔
جو مر جائے جس کا کوئی پتہ نہ ہو، وجود ختم ہو جائے غوث اعظم وجود میں لا دے، اس کا نام غوث اعظم۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ وہ غوث اعظم بڑے نرالے ہیں جن کا گھرانہ اشراف کا ہے۔ سرکار غوث اعظم اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے والد ابو صالح موسیٰ دوست جنگی اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام محی الدین ہے، جسے عبد القادر کہتے ہیں، کیا کہنا۔ جیلان کے رہنے والے ملک ایران کے سرکار غوث اعظم 4 سال عمر شریف ہوئی سرکار غوث اعظم کی، تو ان کے والد ابو صالح موسیٰ دوست جنگی علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کی بسم اللہ خوانی کرائی 4 سال کی عمر میں سرکار غوث اعظم کی۔ وہ سرکار غوث اعظم انسان مشکل میں ہو تو غوث اعظم کو پکارے، انسان مصیبت زدہ ہو تو غوث اعظم کو آواز دے، انسان بھور میں پھنسا ہو تو غوث اعظم کو آواز دے، انسان کسی بھی سچویشن میں پھنس جائے تو غوث اعظم کو آواز دے۔ میرا غوث وہ ہے جو فوراً مدد کو پہنچتا ہے، کیا کہنا۔ وہ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم کی کرامتیں بے شمار ہیں، کرامتیں بے شمار ہیں۔ ان کرامتوں پر میں نہیں جاؤں گا، آپ نے کرامتیں متواتر سماعت کی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار غوث اعظم کا مشن کیا تھا۔ اگر سرکار غوث اعظم کے مشن کو سمجھیں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ آج پوری دنیا میں لوگ سرکار غوث اعظم کی محفل کو سجا رہے ہیں، منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم جانتے نہیں، حقیقت تو یہ ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم جسے ہم پہچانتے نہیں، حقیقت یہ بھی ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم کیسے تھے ہم یہ بھی نہیں جانتے، ہماری حقیقت یہ ہے، لیکن دل نے مانا ہے کہ غوث اعظم ہے۔ کیا کہنا۔ دل نے اقرار کیا ہے کہ وہ بڑے پیر ہیں تو ہیں، اور غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث کبریٰ کا خطاب عطا فرمایا۔ غوث کبریٰ وہ منصب ہے، وہ مقام ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب اگر کسی کو دیا، مولا علی کے بیٹے امام حسین کے بھائی امام حسن کو عطا فرمایا رب نے، غوث کبریٰ کا۔ اس کے بعد انقریب قیامت سے پہلے جب امام حسین کی اولاد سیدنا امام مہدی تشریف لائیں گے، انہیں بھی غوث کبریٰ کا خطاب دیا جائے گا، اور ان کے بعد اللہ نے اگر کسی کو غوث کبریٰ کا خطاب دیا ہے تو وہ بڑے پیر ہیں، وہ پیرانے پیر ہیں، وہ روشن ضمیر ہیں، شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ جب میں زیر تعلیم تھا تو میں کتب بن گیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ جب میں زیر تعلیم تھا، علم حاصل کر رہا تھا، تو اسی درمیان میں کتب بن گیا۔ کتب ہے کیا؟ ولیوں کی ایک کیٹیگری کا نام کتب ہے، ابدال ہے۔ سرکار غوث اعظم کتب بنے۔ اب ذرا سوچو، جو پڑھتے پڑھتے کتب بنا ہو
اور جب علم مکمل حاصل کر لیے ہوں گے غوث اعظم تو کس منصب پر پہنچے ہوں گے؟ وہ غوث اعظم ہے۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نسبتیں حضور سے ملتی جلتی ہیں، جیسے تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ میرا مصطفیٰ ہے، یوں ہی تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ میرے غوث اعظم ہیں۔ نہ تو میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب ہے، نہ غوث اعظم کا کوئی جواب ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم ہیں جب عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں سے پوچھا کہ ذرا بتا، جب میرا محبوب جائے گا جس کے بھی دور میں، جب آمنہ کا لال جائے گا، عبداللہ کا بیٹا جائے گا، تو کیا تم اسے نبی مانو گے؟ کیا تم اسے اپنا امام مانو گے؟ کیا تم اسے اپنا نبی جانو گے؟ تو تمام نبیوں کی روحیں سرخم ہو گئیں، یا اللہ میں اسے اپنا نبی مانوں گا اور امام مانوں گا، امام الانبیاء مانوں گا۔ تو لوگوں نے تو نبیوں نے شب معراج وہی مسجد ہے جسے مسجد اقصی کہتے ہیں، جسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ آدم بھی ہے، سیس بھی ہے، زکریا بھی ہے، دانیال بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، لوط بھی ہے، یونس بھی ہے، یعقوب بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، تمام نبی ہیں۔ جب نبی آئے ہیں تمام نبی کھڑے ہیں، مصلی پر کون جائیں گے؟ بظاہر آنے والے سب سے پہلے آدم ہیں، سیس ہے، زکریا ہے، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ جو وعدہ کیے ہیں مولا جب تیرا محبوب آئے گا ہم اسے اپنا امام مانیں گے۔ آدم پہلے آ رہے ہیں، زکریا پہلے آ رہے ہیں، دانیال پہلے آ رہے ہیں، لوط پہلے آ رہے ہیں، سب نے اپنا امام مانا ہے میرے مصطفیٰ کو، یعنی میرا مصطفیٰ تمام نبیوں کا امام ہے، مصلی امامت پر ہے، مسجد اقصی کی وادی ہے، تمام نبی میرے نبی کے پیچھے ہیں، میرا نبی امام ہے۔ اور جب اللہ نے عالم ارواح میں تمام ولیوں سے پوچھا تھا، او ولی بتا کیا تو عبد القادر کو تو مانے گا یا عبد القادر جب جائے کیا عبد القادر کے قدم مبارک کو اپنے کاندھے پر مانو گے؟ تو تمام ولیوں نے سر خم کر دیا تھا، مولا جیسے ان کے نانا کو تمام نبیوں نے امام الانبیاء مانا ہے، یہی عبد القادر کو میں تمام ولیوں کا سردار مانتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ سرکار غوث اعظم کی ذات، لاجواب زندگی سرکار غوث اعظم کی۔ وہ سیدنا سرکار غوث اعظم 4 سال کی عمر بسم اللہ خانی۔ اگزامپل کی طور پر ہم اپنے بچوں کو قاعدہ بغدادی پڑھاتے ہیں، الف سے لے کر یا تک بچوں کو پڑھنا سکھاتے ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم جن کی عمر محض 4 سال کی ہے، بسم اللہ خانی، استاذ کا نام حماد بن مسلم ہے۔ حماد بن مسلم کے پاس سرکار غوث اعظم زیر تعلیم ہے۔ ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ وہ سرکار غوث اعظم 4 سال کے ہیں، بسم اللہ خانی کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کی عمر تو 40 سال ہو رہی، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ حقیقت ہے۔ غوث اعظم کے ماننے والوں ذرا غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ تو کرو۔ 4 سال کی عمر میں بسم اللہ خانی، اور جب بسم اللہ پڑھے نا، حماد بن مسلم نے پڑھایا نا، پھر سرکار غوث اعظم رکے نہیں، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ 18 پارے تک سرکار غوث اعظم نے سنا دیے۔ ایک ہی بیٹھک میں استاذوں نے جب پوچھا تھا عبد القادر بتاؤ پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو، تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں پڑھنے آیا ہوں، میں تو سیکھنے آیا ہوں۔ او میرے قوم کے نوجوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس غوث اعظم کے شہدائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غوث اعظم جب پڑھنے کے لیے بیٹھے تو آدھا قرآن پڑھ رہے ہیں، تمہارا حال کیا ہے؟ عمر 20 سال ہے، عمر 30 سال ہے، عمر 40 سال ہے، کوئی 50 سال کے ہیں، کوئی بزرگ ہو چکے ہیں، عمر 60 سال کو کراس کر
रही है, लेकिन हमें कुरान पढ़ना नहीं आ रहा है, हमें अम्मा पारा पढ़ना नहीं आ रहा है, हमें सूरतें किस तरीके से पढ़नी है, आयात हम कैसे पढ़ेंगे, हमें पढ़ना नहीं आ रहा है। यही सिचुएशन हमारी माँ और बहनों की है, यही सिचुएशन हमारे नौजवानों की है, यही हालात हमारे बच्चों के हैं। गौसे आजम के मानने वालों, नजर न्याज करने वालों, ये सब कुछ करो, लेकिन इससे अफसल ये है कि अपने बच्चों को गौसे आजम का दीवाना बनाओ और गौसे आजम की जिंदगी बताओ कि गौसे आजम ने इल्म हासिल किया है, तब जाकर ये मनसब मिला है, तब जाकर ये बुलंदी मिली है, तब जाकर ये मकाम मिला है। तो अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ना सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ। जब तेरे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, जब तेरे बच्चे दीन सीखेंगे, तो गौसे आजम की जिंदगी को समझेंगे, माँ बाप की जिंदगी को समझेंगे। वो सरकार गौसे आजम है, अल्लाहू अकबर। पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, दिल ने कहा, अपनी माँ से इजाजत लिया, अम्मी जान मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जिलान से बाहर जाना चाहता हूँ। बेटा कहाँ का इरादा है? अम्मी जान मैं बगदाद शहर जाना चाहता हूँ। माँ ने इजाजत दी है। अब सरकार गौसे आजम बगदाद इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं। बगदाद की धरती पर सरकार गौसे आजम पहुंचे हैं, मदरसा में दाखिला हुआ है, अब इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। वो गौसे आजम जहां तफसीर को, कुरान की तफसीर ऐसे बहा रहे हैं मिसले पानी की तरह, सरकार गौसे आजम का इल्म बोल रहा है, कल्म की तोती बोल रही है। जिस मसले की तरफ गौसे आजम की निगाहें पड़े, उस मसले को पानी की तरह बहा रहे हैं। वो गौसे आजम फन तफसीर में लाजवाब है, वो गौसे आजम फन फिक्र में लाजवाब हो रहे हैं। वो गौसे आजम बड़े लाजवाब है, जिस इल्म पर उबूर हासिल कर रहे हैं, वो इल्म सोच ये रहा है पढ़ने वाला कौन है, कितने प्यारे अंदाज से पढ़ रहा है। मालूम है हाल क्या हुए थे, बगदाद वालों ने कहा था ये कौन बच्चा है, ये तो अजमी है, मेरे शहर में आकर, मेरे मुल्क में आकर तमाम आलिमों से आगे बढ़ रहे हैं, तमाम उलमा से आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन बच्चा है, इनका जायजा तो लिया जाए, इन्हें पहचाना तो जाए, आखिर ये कौन है, ये किसका बेटा है। जमाने वालों ने देखा है अबू साले मूसा दोस्त जंगी का बेटा है, जो इल्म दीन सीख रहा है, इल्म दीन सिखा रहे हैं। हाल तो ये है गौसे आजम का, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। एक नशिस्त में, एक महफिल में, एक अंजुमन में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ लाते हैं, वाज़ो नसीहत कर रहे थे। उलमाए रब्बानी आते हैं कि गौसे आजम का मैंने बड़ा नाम सुना है, अब्दुल कादिर का नाम मैंने बड़ा सुना है, वो बहुत बड़े आलिम है, चलो इनकी बातें सुन ली जाएगी। ये कैसी गुफ्तगू फरमाते हैं। मिसाल के तौर पर हम में और आप में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, चलो जलसा चलते हैं, जलसे में बातें अच्छी लगेगी, बातें सुन लेंगे, नात पढ़ेंगे, शेर अच्छे लगेंगे तो हम सुन लेंगे, दिल को इत्मीनान हो जाएगा। उसी इरादे से चंद आलिम चल रहे थे, उनमें एक बड़े आलिम का नाम अल्लामा जौज़ी अलैहि रहमा है। जब पहुंचे थे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक आयत की तफसीर बयान कर रहे थे। अल्लामा जौज़ी फरमाते हैं इसे तो मैं जानता हूं जो अब्दुल कादिर बयान कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने उस आयत की दूसरी तफसीर बयान की है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं बयान की है, अब्दुल्ला बयान की है। अल्लामा जौज़ी फरमाते हैं इन सारे 9 तफसीर को मैं जानता हूं। सरकार गौसे आजम ने 11 तफसीर की है। अल्लामा जौज़ी फरमाते हैं ये सारे 11 तफसीर तो मैं जानता हूं, डिफिनेशन तो मैं जानता हूं, तर्जमा तो मैं जानता हूं, इसके हासिल तो मैं जानता हूं, इसकी तशरीह तो मैं जानता हूं। जो अब्दुल कादिर बता रहे हैं इन तमाम उलूम व फनून को मैं भी जानता हूं। सरकार गौसे आजम रुके नहीं, अब 11 के बाद 12वीं तफसीर बयान करते हैं। अल्लामा जौज़ी फरमाते हैं 11 तो मैं जानता था, इसे तो मैंने पढ़ा था, इसे तो मैंने सुना था, लेकिन अब्दुल कादिर जो 12वीं तफसीर बयान कर रहे हैं इसे मैं कभी नहीं सुना हूं। गौसे आजम 13वीं तफसीर बयान करते हैं, 20, 25, 30 बयान करते हैं, 40 तफसीर एक आयत की बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लामा जौज़ी फरमाते हैं ऐ अब्दुल कादिर अब तक मैंने सिर्फ 11 तफसीर पढ़ा था और सुना था, ऐ अब्दुल कादिर आपने जो 29 तफसीर बताई है इनमें से मैं किसी को नहीं जानता था। यानी अल्लामा जौज़ी ने माना है कि अब्दुल कादिर के इल्म का आलम ये है। मेरा अकीदा तो ये कहता है मियां 40 तफसीर नहीं मेरा गौस चाह लेता तो एक आयत पर 40,000 तफसीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, मसलके आला हज़रत। वाह वाह। वो सरकार गौसे आजम जिनके इल्म का आलम ये, क्या कहने, इल्म का आलम ये, वो
وہ سیدی سرکار غوث اعظم جب تک علم دین حاصل کرتے رہے سرکار غوث اعظم بغداد کی کھنڈرات کی طرف بڑھے، جنگلوں میں 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں 12 سال تک مجاہدہ کرتے رہے، اپنے رب کو یاد کرتے رہے جنگلوں میں، عبادت پر عبادت، صبر پہ صبر، تحمل پہ تحمل۔ سرکار غوث اعظم جنگل میں بھوک کی شدت تڑپا دی سرکار غوث اعظم کو نا، تو پیڑوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر چباتے، پیڑوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر چباتے۔ غوث اعظم کے نام پہ بریانی کھانے والوں، آپ ضرور بریانی کھانے کے گھر سے بیٹھے ہوں گے، محفل ختم ہوگی، مولانا کی بات ختم ہوگی، بریانی کھانے کو ملے گی، ہے نا؟ غوث اعظم کے نام کے بریانی کھانے والوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ بریانی ہمیں مل رہی جس کے نام سے ان کی زندگی کیسی تھی؟ وہ غوث اعظم نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے نہیں کھلائے گا، اس وقت تک میں نہیں پیوں گا جب تک تو مجھے نہیں پلائے گا۔ اور کتنے سال تک؟ 12 سال تک، 12 سال گزر گئے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، عبادت پر عبادت ہے، صبر پہ صبر ہے، نماز پہ نماز ہے، سجدے پہ سجدہ ہے، قرآن کی تلاوت پہ تلاوت ہے۔ آج بریانی کھانے والوں تمہارا حال کیا ہے؟ تم بے نمازی ہو، تم آج جھوٹ بول رہے ہو، تم آج چوری کر رہے ہو، تم آج چغل خوری کر رہے ہو، تم بھائی کی غیبت خوری کر رہے ہو، اپنے بھائیوں کو ستا رہے ہو، دوسرے کا حق مان رہے ہو۔ کیا یہ غوث اعظم کے ماننے والوں کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، غوث اعظم کے ماننے والے چور تھے، لیکن چور نے چوری کی، غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، عبد القادر میں چور تھا لیکن اب تیرا عاشق ہو چکا ہوں تو چوری کرنا چھوڑ دیا، ڈاکو آیا تھا، عبد القادر میں ڈاکو ہوں لیکن اب تیرا شیدائی ہو گیا ہوں تو ڈاکو ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن تمہیں غیرت نہیں آتی اس غوث اعظم کے ماننے والوں، اس غوث اعظم کے نام کے لنگر کرنے والوں، بریانی کھانے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بریانی کھانے سے پہلے، لنگر کرنے سے پہلے کسی یتیم بچوں کی میں مدد کر دوں کہ سرکار غوث اعظم راضی ہو جائے، سرکار غوث اعظم راضی ہو جائے؟ کبھی آپ کے اندر یہ فکر لاحق ہوئی کہ چلو مسجد جا کر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، میرے غوث نمازی تھے، میرے غوث سچے تھے، میرے غوث متقی تھے، میرے غوث پارسا تھے؟ او میرے پیاروں میزا کے غیور مسلمانوں، جس دن آپ یہ سوچ لو گے کہ غوث اعظم کی سیرت ایسی تھی، ان کی نمازیں نہیں چھوٹی تھی، ہماری نمازیں نہیں چھوٹے گی، غوث اعظم نے جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم بھی چغل خوری نہیں کریں گے، ہم بھی غیبت نہیں کریں گے۔ جب یہ جذبہ اور ایمان لے کر بیٹھو گے پھر دیکھنا غوث کے نام پر لنگر کرنے میں کتنا مزہ آئے گا اور کتنا فائدہ ہوگا، پھر ایک ایک دانے کو اچک کر کھائے گا۔ غوث اعظم کے فیضان ایسے آپ پر برسیں گے کہ آپ تصور میں سوچ نہیں سکتے۔ غوث اعظم کرم فرماتے جائیں۔ وہ سرکار غوث اعظم، مولا میں نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے نہیں کھلائے گا۔ کتنے سال گزر گئے؟ 12 سال۔ ایک شخص انسانی لباس میں حاضر ہوا، عبد القادر اسے پی لو۔ کہا نہیں میں نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ جب تک میرا رب مجھے نہیں پلائے گا۔ کہا عبد القادر میں خضر ہوں، رب نے بھیجا ہے، لے پی لے، یہ رب کی طرف سے ہے۔ سرکار غوث اعظم نوش فرماتے ہیں، یہی تو میرے امام پیغام دیتے ہیں، قسمیں دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ وہ سرکار غوث اعظم جب بغداد نہیں گئے تھے، چھوٹے تھے، عمر 18 سال سے کم ہے، سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی گود میں، کہاں ہے؟ اپنی ماں کی گود میں، اپنی امی سے مچل کر کہتا امی جان آپ پر میرا ایک احسان ہے۔ بیٹا اگر اپنی ماں کو کہے امی جان آپ پر میرا احسان ہے، بیٹا باپ سے کہے ابا جان آپ پر میرا احسان ہے، باپ چوک جائے گا کہ زمانے میں آج تک کوئی ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا جس کا احسان اس کے ماں باپ پر ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ماں باپ کا احسان اولادوں پر ہے، بیٹے پر ہے، بیٹیاں پر ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے امی جان
آپ پر میرا ایک احسان ہے. امی تھی سرکار غوث اعظم کی, سرکار غوث اعظم کی امی تھی ام الخیر جبار فاطمہ. سرکار غوث اعظم کی امی تھی. کہا بیٹا بتا تو صحیح وہ احسان کیا ہے. کیا کہنا؟ ہماری ماں کا حال کیا ہے؟ اچھا تو مجھے سکھا رہا ہے, تیرا احسان مجھ پر ہے. سرکار غوث اعظم کی امی فرماتی بیٹا بتا تو صحیح وہ احسان کیا ہے. کہ امی جان یاد ہے جب ایک فقیر آیا تھا دروازے پر صدائیں لگا رہا تھا, تو آپ انہیں جب کچھ دینے کے لیے گھر سے نکلی تھی, ہاتھ میں کنگن تھے. بیٹا ہاں. امی پھر کیا ہوا؟ کیا وہ ڈاکو گھر کے اندر چلے آئے تھے کنگن چھیننے کے لیے؟ بیٹا ہاں گھر کے اندر وہ چلے آئے تھے. امی پھر کیا ہوا؟ امی جان وہ آپ کے ہاتھوں سے کنگن اتارنا چاہتا تھا. بیٹا ہاں. امی پھر کیا ہوا؟ بیٹا پھر ہوا کیا؟ میں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے گھر میں پناہ لے لی تھی. پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک شیر نمودار ہوا اور اس ڈاکو کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں قسم خدا کی امی وہ شیر کوئی اور نہیں تیرا بیٹا عبدالقادر ہی تھا. وہ کوئی اور نہیں تیرا بیٹا عبدالقادر ہی تھا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میزا کے غیور مسلمانوں, وہ سرکار غوث اعظم اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر اپنے ماں کی حفاظت کر رہے ہیں. آج نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی ماں کے پاس ہو, آنکھیں دکھا رہے ہو, گھر میں ماں باپ ہے تم انہیں برا کہہ رہے ہو, بڑھاپے کا عالم ہے تم اسے گھر سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہو, ان سے بلند آوازیں سے باتیں کر رہے ہو, پھر یہ کہتے ہو کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. سرکار غوث اعظم کا حال تو یہ ہے اپنی ماں سے ایسی محبت فرماتے تھے, ایسی محبت فرماتے تھے. ماں نے منع کیا بیٹا ابھی تو بچہ ہے, خانہ کعبہ کے طواف کے لیے نہیں جا سکتا. تو غوث اعظم رک گئے, ٹھہر گئے. آج حال یہ ہے ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے, باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تجھے گھر سے باہر نہیں جانا ہے, تمہیں گھر کے کام کو دیکھنا ہے. وہ بیٹا اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے, اپنے بھائیوں کو آنکھیں دکھاتا ہے, رشتہ داروں کو آنکھیں دکھاتا ہے. اور یاد رکھنا قرآن نے تمہیں سختی سے منع فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا, وہ میرا غوث ہے. اللہ اکبر. ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی اپنے ماں کی حفاظت فرما رہے ہیں, وہ میرے غوث اعظم ہے. اور زمانے والے کو پیغام دے رہے ہیں اگر تو مجھے مانتا ہے نا اپنی ماں سے محبت کرنا, تم ان کی عزت و احترام کرنا اور ان کا دیکھ بھال کرنا اور آگے بڑھو. سرکار غوث اعظم کیسے غوث اعظم ہے؟ اللہ اکبر. علم کا عالم یہ ہے کہ دریا بہا رہے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے سرکار غوث اعظم نے ایک پیغام دیا تھا بغداد والوں کو اور زمانے والوں کو, او لوگوں اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, اسی میں فلاح ہے, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں بھلائی ہے. تو معلوم ہے جب وہاں کے لوگوں نے جب یہ پیغام لیا تھا اور پیغام لے کر چلے تھے, لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے جا رہے تھے, دین کے قریب ہو رہے تھے, دین سیکھتے جا رہے تھے. یہ مشن غوث اعظم کا ہے کہ علم سیکھو اور سکھاؤ, جسے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تم میں بہتر وہ ہے جو علم دین سیکھے اور سکھائے. غوث اعظم کا مشن یہی ہے, علم سیکھو اور سکھاؤ. یہی مشن غریب نواز کا ہے, علم سیکھو اور سکھاؤ. یہی مشن مقدم پانڈوی کا ہے, علم سیکھو اور سکھاؤ. یہی مشن تمام بزرگان دین کا ہے, اعلیٰ حضرت سرکار کا ہے, علم دین سیکھو اور سکھاؤ. یہ لوگ دین سیکھتے رہے اور سکھاتے رہے, اور جب دین سیکھو گے نہ دین کو دین سمجھ کر تو یقیناً ایک دن تم اللہ کے محبوب بندے ہو جاؤ گے اور تمہاری زندگی لاجواب ہو جائے گی. وہ سرکار غوث اعظم, سرکار غوث اعظم کے ماننے والوں قرآن بھی پڑھ لیا کرو, قرآن کے اوراق کو پلٹ بھی لیا کرو. میرے غوث اعظم جب ایام حج میں پوری دنیا جسے طواف کرے اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں, طواف کرے. آج تو حال یہ ہے عمرہ والوں کا, حج والوں کا, اس موبائل نے جانے کس کی زندگی برباد کی ہے. وہ غوث اعظم کے ماننے والوں سرکار غوث اعظم خانے کعبہ میں غلاف کعبہ کو تھامے ہوئے ہیں, ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو اسبار ہے. وہ سرکار غوث اعظم رو رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک رات میں میرا غوث 30 پارے مکمل پڑھے خانے کعبہ کو تھام کر. آج جانے والوں کا حال کیا ہے؟
गिलाफ काबा पीछे वो जनाब सेल्फी ले रहे हैं और रिश्तेदारों को बता रहे देखो मैं तवाफ करने के लिए आया हूँ। वो बता रहे ये हतीम है, वो बता रहे ये मकाम इब्राहिम है, वो बताते ये देखो इसे हजर अस्वद कहते हैं। आज के उम्रा वालों का हाल ये है, आज के हाजियों का हाल ये है। लेकिन मेरा गौस कैसा गौस है? जब हज के लिए गया मेरा गौस, गौसे आजम ने जब हाजिरी दी, अल्लाह अकबर, तवाफ काबा से फुर्सत हुए, उनसे कबल जब सरकार गौसे आजम अरफात के मैदान में है, वो अरफात की जगह जहां दुआएं रद्द नहीं होती, दुआएं कबूल होती हैं। बेशक सुभान अल्लाह, दुआएं कबूल होती है। सरकार गौसे आजम अरफात के मैदान में, अल्लाह अकबर, गौसे आजम है जिनके दर से विलायत बटे, वो गौसे आजम है। वो गौसे आजम अरफात के मैदान में, अल्लामा शेख सादी सिराजी फरमाते हैं कि जब सरकार गौसे आजम अरफात के मैदान में थे ना, सर सजदे में ज़ारों का तार रो रहे थे, फूट फूट कर, मौला मेरी खता को माफ फरमा, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लामा शेख सिराजी फरमाते हैं कि लोग गौसे आजम की तरफ देख रहे थे, ये बंदा है कौन जो अरफात के मैदान में अपने सरों को झुकाए हुए फूट फूट कर रो रहा है। लोगों ने चाहा कि चलो इस बंदे को मैं तसल्ली दे देता हूं कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की रहमतें बड़ी है, तेरे गुनाह कम हैं, अल्लाह तेरे खताओं को माफ करेगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ करने वाला है। ऐ बेटा क्यों रो रहा है? ये दरबार ही ऐसा है जहां बख्श दिया जाता है, जहां खताओं को माफ कर दिया जाता है। लोग ये कह रहे थे कि मैं तसल्ली देने की गर्ज से उस नौजवान के करीब हुआ, फिर क्या देखा, वो नौजवान वहां से उठता है, आगे की तरफ बढ़ता है। लोगों ने चाहा इस नौजवान का चेहरा तो देखो, उस नौजवान का चेहरा तो देखो। चेहरा जैसे देखा, चीखे मार कर रोने लगा, मौला वो रो रहा है जिसे दुनिया गौसे आजम कह रही है, जिसे अब्दुल कादिर कहते हैं, महबूबे सुभानी कहते हैं, कुतुब रब्बानी कहते हैं, जिसके कदम के ठोके से मुर्दे जिंदा हुआ करते हैं, वो गौसे आजम रब की बारगाह में ऐसे रो रहे हैं, ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं। उनके मानने वालों, तुम्हारा हाल क्या है? तुम तो एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते, तुम तो कुरान की तिलावत भी नहीं करते। मेरा गौस जो नमाज पढ़े एशा की वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा करे, वो गौसे आजम जिनकी तहज्जुद की नमाज न छूटे, वो गौसे आजम कुरान की तिलावत रोज करे, वो गौसे आजम सदका और ज़कात अता करे, वो गौसे आजम जो गरीबों को खिलाए, वो गौसे आजम जो यतीमों को पाले, वो गौसे आजम जो फकीरों को सीने से लगाए, वो गौसे आजम जिसके घर से कल भी कोई नहीं लौटता था और आज भी कोई नहीं लौट रहा है। बगदाद जाना तो दूर की बात, जो जहां से गौसे आजम को पहुंचा रहा है, वो जो ही पा रहा है, तो किसी ने क्या ही खूब कहा है जब उनके गदा भर देते हैं शहादत की गोली। मोहताज का आलम ये है तो मुख्तार का आलम जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, मसलके आला हजरत। हमने तो सिर्फ गौसे आजम सरकार को अपने मशरफ के लिए इस्तेमाल किया जनाब। हमने गौसे आजम का नाम अपने जाती फेल के लिए इस्तेमाल किया, बेटा नहीं है। हमने नजर मान ली सरकार गौसे आजम अब की 11वीं में 11 डेग बनाएंगे, बेटा अता फरमा। हमने तो सिर्फ सरकार गौसे आजम के नाम को इस्तेमाल किया है। काश गौसे आजम का नाम लेते और कहते मौला ये तेरा महबूब बंदा है, मौला ये तेरा महबूब बंदा है, इसके रास्ते पर मुझे भी चलाओ। काश ये कहते मौला ये तेरा वह बंदा है जो कलंदर है, हसनी हुसैनी सैयद है, मौला इस महबूब बंदों का वास्ता मेरे दिल की दुनिया को बदल दे। काश ये दुआएं मांगते मौला इस अब्दुल कादिर के सदके मेरे घर वालों को ईमान अता फरमा दे, मौला अब्दुल कादिर के सदके मौला मेरे माँ बाप को, मेरी माँ बहनों को पर्दा नसीब अता फरमा। काश ये दुआएं मांगते तो दुआएं कबूल होती। हमने इन चीजों के लिए नहीं गौसे आजम को पुकारा है, सिर्फ बिरयानी खाने की गर्ज से सरकार गौसे आजम को भी याद फरमाती।
میرے پیارے بھائیوں، غوث اعظم کی زندگی کو بڑوں نے پڑھا ہے، اکابر نے سمجھا ہے۔ کوئی اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھے غوث اعظم کیسے تھے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، زندہ باد سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، وہ غوث اعظم ہے۔ وہ یارو غوث اعظم کے ماننے والوں، غوث اعظم کی محفل کرو منع نہیں ہے، لنگریں کرو منع نہیں ہے، لیکن غوث اعظم کے راستے پر بھی تو چلو، ان کی سیرت کو بھی تو اپناؤ۔ حاصل کلام یہ جلسے آج بے شمار ہو رہے ہیں، چاہے کہیں غوث الورا کی محفل ہے، کہیں جشن عید میلاد النبی کی محفل ہے، اس کے باوجود آج ہم صبر نہیں رہے، اس کے باوجود بھی آج ہم دین کی طرف نہیں جا رہے۔ ہماری مسجدیں کل کی طرح خالی آج بھی ہے، محراب خالی ہے، مصلی خالی ہے، ڈیگوں میں بریانی بھری ہے، حق بات ہے نا؟ حق بات ہے۔ ہنسی آ رہی غیرت کرو، ڈوب مرو، کہ جس کی مسجد خالی ہو اور پیٹ بھرا ہو پھر وہ کہے کہ میں غوث اعظم کا ماننے والا ہوں، جس کی مسجد کی دیواریں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو آؤ مجھے بچا لو، آؤ نماز ادا کر لو، جس مسجد کا مؤذن یہ کہہ رہا ہو حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جسے دنیا تلاش رہی ہو مولا مجھے کامیابی عطا کر، مولا میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، کامیابی کی تلاش کرنے والوں، ممبئی دلی جانے والوں، سعودی جانے والوں، یورپ کی وادی میں ٹہلنے والوں، بدیش میں اپنے بچوں کو پڑھانے والوں، ڈاکٹر MBBS بنانے والوں، انجینئر بنانے والوں، DIG بنانے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیٹے سے لے کر باپ تک سب کا جذبہ یہ ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میرا بھائی کامیاب ہو جائے، کامیابی کی غرض سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بیرون ملک کا چکر لگانے والے، کبھی آپ نے سوچا ہے تیری کامیابی کہاں ہے؟ تیری کامیابی شہروں میں نہیں ہے، تیری کامیابی بیرونی ملک میں نہیں ہے، تیری کامیابی تو مسجد میں ہے، جو مسجد کا امام کہہ رہا ہے حی علی الصلاح، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ میرے غوث اعظم کامیاب تھے، وہ نمازی تھے، ان کے ماننے والے کامیاب تھے، نمازی تھے، ان کے خلیفہ کامیاب تھے، نمازی تھے، ان کے مریدین کامیاب تھے، وہ نمازی تھے، ان کے قائد جو بھی تھے وہ سب کے سب نمازی تھے، دیندار تھے، سجدہ کرنے والے تھے، اور تحمل اور صبر کرنے والے تھے، وہ سب کے سب کامیاب۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مٹھی بھر تھے، وہ مٹھی بھر تھے، کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوئے، کبھی کسی نے انگلیاں نہیں دکھائی مسلمان تم ایسے ہو، کبھی لوگوں نے نہیں کہا کہ غوث اعظم کے ماننے والوں تیرا نبی ایسا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا، اگر کسی نے کہا تو فوراً اٹیک کیا گیا اور اسے جواب دیا گیا۔ آج حال کیا ہمارا؟ آج جسے دیکھو بے لگام گھوڑے کی طرح، کوئی نبی کی شان میں بکواس کرتا ہے، کوئی نبی کی لاڈلی کی شان میں بکواس کرتا ہے، کوئی اللہ کے مقدس بندوں کی شان میں بکواسیں کرتا ہے، پھر ہمارا بچہ کہتا ہے یار ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا، مولویوں کو ہو کیا گیا، یہ کس بات کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ بے شرم و غیرت نہیں آتی؟ تیرے نبی کی بات ہے، اور اب بھی آپ اس بھور میں جی رہے ہو کہ کوئی آئے گا، آپ اس ارادے سے ہو کہ کوئی آئے گا، یاد رکھنا ہم میں سے کسی ایک کو صلاح الدین ایوبی بننا پڑے گا، ہم میں سے ہی کوئی خالد بن ولید بنے گا، اور یہ کب بنے گا؟ جب ماں غوث اعظم کی امی کی طرح ہوگی، جب باپ غوث اعظم کے ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کی طرح ہوگے، تب جا کر کسی کا بیٹا نائب غوث اعظم کی طریقے سے ہوگا۔ یہ بیداری پیدا کرو، ورنہ کس کی جرت جو بکواس کر چلا جائے؟ ہم تو وہ ہیں میرے پیارے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ جو سمندر کی طغیانی پہ گھوڑا دوڑا جانتا ہو، اس قوم کی حالات یہ ہو، اس قوم کے نوجوانوں کی حالات یہ ہو
کہ وہ گھر میں یہ سوچے کہ میں اگر بولوں گا تو میرے گھر گرا دیے جائیں گے. سوچتے کہ میری زبان کھلے گی تو بلڈوزر چلا دیے جائیں گے. تو میں نے بارہا کہا تھا, اب بھی کہتا اور کہتا رہوں گا, اگر حکومتوں کو سکون ملے میرے گھر گرانے سے تو گرا دے. یاد رکھنا میرے نبی کی شان سے بڑھ کر میرا گھر نہیں ہو سکتا ہے. میری باپ کی عظمت ہے, میرے نبی کی شان کے برابر کچھ نہیں ہے. حضور کی ناموس سلامت ہے تو سب سلامت ہے. حضور کی زندگی سلامت ہے تو گھرانا. اگر حضور کی زندگی نہ رہی تو زندگی جینا بیکار ہے. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جا فدا, نہ بس ایک جا تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, محفل غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. واہ واہ واہ. میں نے کل بھی پانکھنڈیوں کو کہا تھا, اگر تو نے ماں کا دودھ پلایا تو میدان میں آ. غلامان مصطفیٰ ہے, غلامان مصطفیٰ ہے. تجھے تاریخ معلوم نہیں, ایک صحابی ہیں نام حضرت سفینہ ہے. نام سفینہ حضور نے رکھا ہے. ان کا کام یہ تھا, ان کا کام یہ تھا, جب قافلہ چلا جاتا پیچھے پیچھے آتے, جو سامان گر جاتا راستے میں اسے اٹھا کر لے کر آتے. تو حضور نے کیا نام رکھا؟ سفینہ. وہ حضرت سفینہ ایک دن جنگل میں بھٹک گئے, راستہ بھول گئے اور ملاقات شیر سے. اگر اس جنگل سے نکل کر شیر آ جائے تو کوئی نظر آئے گا, سب بھاگے گا. دانت ٹوٹے یا پیر ٹوٹے, سر پھوٹے یا کپڑا پھٹے, لوگ بھاگیں گے. اس لیے جان سب کی پیاری ہے. سفینہ جنگل میں ہے, راستہ بھول گئے, شیر دہاڑتا ہوا آیا, پنجوں کو ہوا میں پرواز کیا. حضرت سفینہ فرماتے ہیں او شیر میں نبی کا غلام ہو. اتنا کہنا تھا کہ شیر نے اپنے پنجوں کو واپس موڑ لیا. اے بدبختو اور نالائق اولادو, نبی کی شان میں بکواس اور گستاخیاں کرنے والوں, ہم غلام مصطفیٰ ہے. جب کل شیر سے پنجہ لڑا سکتے ہیں تو یاد رکھنا نبی کے گستاخوں کو چھیڑنا نہیں, ورنہ کوئی ایک نبی کا غلام کھڑا ہو گیا تو یاد رکھنا اینٹ سے اینٹ بنا دی جائے گی. اور ہمیں نہ ڈرانا کہ جیل میں بند کر دیے جائیں گے. نبی کی ناموس کے لیے اگر شکیل الزما کو گرفتار کرنا ہے تو کر لو, گھر والوں کو گرفتار کرنا ہو تو کر لو. جس میں خون اسی لیے ہے کہ نبی کی ناموس سلامت رہے, نبی کی ناموس پر ہم پہرا دے. میرے باپ بدی الزما کا خون چاہیے تو لے لو, قمر الزما کا خون چاہیے لے لو, نور الزما کا خون چاہیے لے لو, لے لو. تم خون کی بات کرتے ہو, ہم تو خاندان لٹانے کی بات کرتے ہیں. اس لیے نبی کی عظمت خاندان سے بڑھ کر نہیں ہے. حکومتوں سنو, تم یہ کہتے ہو ہم گرفتار کریں گے, جیل میں ڈال دیے جائیں گے, تو سنو ہمیں جیلوں میں ڈالنے سے ہمیں نہ ڈراؤ. اس لیے ہم نبی کے غلام ہیں, ہم جیلوں کو بھی توڑ کر آنا جانتے ہیں اور قیدی بن کر مصطفیٰ کے نام پر مرنا بھی جانتے ہیں. واہ واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, محفل غوث اعظم, شہزادہ غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. واہ واہ. کھلا چیلنج ہے, جتنے پاکھنڈی ہو جب چاہے جہاں چاہے بولا لے. نبی کی شان ہمارے خاندان سے بڑھ کر ہے. ہمیں زندگی ملی ہے نبی کے لیے. چونکہ تقریر ختم ہو چکی ہے, 11:15 کا ٹائم دیا گیا تھا, غالباً 11:10 ہو گیا, صرف 5 منٹ رہ گئے. اور میں بالکل اسٹرانگ اس مسئلے میں ہوں, نہ وقت زیادہ لیتا ہوں نہ کم لیتا ہوں. ہاں, اس لیے میرے پیارے زندگی ہمیں دی ہی گئی اس لیے کہ نبی کے لیے. کتے کی طرح جینا کیا جینا ہے, کتے کی طرح جینا کیا جینا ہے. ہمیں تو مرنا ہے, تو موت آئے تو ایسی موت آئے فرشتے بھی مسکرائے دیکھ جا رہا ہے تو نبی کا دیوانہ جا رہا ہے. واہ واہ. ہماری موت ہو تو ایسی ہو, کیا کہنے, واہ. موت ہو تو ایسی ہو. نبی کا غلام بنو اور سچے پکے بنو اور نمازی بنو اور نماز ادا کرو. اور یاد رکھنا جب تم نمازی بن جاؤ گے نا, کسی کے ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا جو تمہاری مسجد کو اٹیک کرے, مسجد کو توڑ دے یا شہید کر دے.
نہیں کر سکتے. نہیں سن رہے فلسطینوں پر کتنے ظلم کیے جا رہے ہیں, کتنی مسجدیں توڑی جا رہی ہے. اللہ اکبر. کیسی ماں ہے, وہ کیسے باپ ہیں. عمر بچے کی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال ہے. ہر باپ ہر ماں کو یہ معلوم ہے کہ اگر میرا بیٹا جائے گا نماز پڑھنے تو گولی کا شکار ہو جائے گا. معلوم ہے کہ نماز پڑھنے مسجد کو جائے گا, میزائل مار دی جائے گی, مسجدیں گر جائے گی, دب کر مر جائے گا. لیکن ماں اپنے بیٹے سے چیخ چیخ کر کہتی, باپ بیٹوں سے کہتا, بیٹا جا مسجد میں نماز پڑھ, اس لیے کتوں کی طرح کیا جینا ہے. اے بیٹا جا, سر سجدے میں ہو, بم پڑے یا بارود پڑے, جب مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کرو گے, دنیا کہے گی یہ مر گیا, اسلام یہ کہے گا یہ تو زندہ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو لوگ دین کے راہ میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں, وہ زندہ ہوتے ہیں. اس لیے موت تو آنی ہے. سیدی سرکار تاج الشریعہ ہی تو فرماتے ہیں, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. درود شریف پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن وعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت شریف کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. ارشاد و ارشاد. اے عشق مجھے لے چل ایک بار مدینے میں, اے عشق مجھے لے چل ایک بار مدینے میں, اے عشق مجھے لے چل ایک بار مدینے میں, آقا کا کروں میں بھی دیدار مدینے میں, آقا کا کروں میں بھی دیدار مدینے میں. مجبور ہوں میں لیکن گر آپ کرم کر دیں, مجبور ہوں میں لیکن گر آپ کرم کر دیں, ہو جائے میرا بھی گھر بار مدینے میں, ہو جائے میرا بھی گھر بار مدینے میں. اے عشق مجھے لے چل ایک بار مدینے میں, اس شہر کی مٹی کو میں ڈھول کے پی لوں گا, اس شہر کی مٹی کو میں ڈھول کے پی لوں گا. قسمت سے جو ہو جاؤں بیمار مدینے میں, قسمت سے جو ہو جاؤں بیمار مدینے میں. صرف 1 منٹ بچا ہوا ہے. 11 ہاں شکر ہے مولا کا. صرف شاعروں کے لیے فرمائش نہیں آتا ہے, خطیبوں کے پاس بھی فرمائش ہے نا.